اگر ہم فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو اس بات کی ضمانت ہے یہ آدمی فجر کا اہتمام کر لے اس کی 5 میں سے کوئی بھی نماز قضا نہیں ہو سکتی. یہ بات پکی ہے، مشاہدے کی اور تجربے کی بات ہے. تو ہم اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اس کو خاص ہم مشورے کہ نماز کو بھی پڑھنا ہے اور اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. مبارک جن لوگوں کو جنہوں نے رمضان المبارک میں 1 قرآن مجید کا دور کیا ہوگا، کسی نے 2 قرآن مجید کا دور کیا ہوگا، کسی نے 3 قرآن مجید کا دور کیا ہوگا، کسی نے اور کچھ کم زیادہ کیا ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان المبارک گزر گئے، کیونکہ یہ تو ایام معدودات ہے، یہ تو گزر ہی جاتے ہیں. یہ گزر گئے اور قرآن مجید کو رکھ دیا اور بہت اچھا اوپر ایک جگہ پہ رکھ دیا اور اب اگلے رمضان کو کھولیں گے. تو یہ چیز جو ہے بڑی بدنصیبی کی بات ہے. ہم سبھی اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. ساتھ ہی ساتھ آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو یہاں پر میں آج سے ہی انشاءاللہ سلسلے وار مسلسل ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوتا رہے گا. آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، میں بھی آتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور یہ وما توفیقی الا باللہ کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیوں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. ہم اللہ سے اپنی مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت استاد محترم مولانا محمد مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم یہاں پر درس فرماتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے درس فرماتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ان کو اللہ پاک نے پھر اس بات کی توفیق نصیب فرمائی کہ وہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں اور قال اللہ و قال رسول کی آواز وہ بلند کرتے ہیں. ہم اس کا حصہ کس طریقے سے بن سکتے ہیں؟ ہم ان کا حصہ اس طریقے سے بن سکتے ہیں اور اس ثواب میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نوازوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو ہم کسی کو خوشامد کر کے مسجد تک کے لے آئیں. یہاں پر مغرب کی نماز باجماعت ہو اور اس کے بعد وہ قال اللہ و قال رسول کی کیا بات ہے وہ اس کو سنیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوگا. یہ تو درس قرآن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی توفیق سے چلاتے رہیں گے. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں قبول فرما دیا تو یہ ہماری آخرت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک بار پھر مجلس تعلیم القرآن کی طرف سے آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. آئیے سلسلے وار درس سماعت فرمائیں. استاد محترم حضرت مولانا محمد مصطفیٰ مسعودی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب. قرآن پاک کا 30واں پارہ اور 81 نمبر کی سورت شریفہ سورت التکویر اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کے اس گنہگار خادم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، جو 29 آیات بینات پر مشتمل ہے. ان آیتوں کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں کچھ اس طرح ہوگا: شروع اللہ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرما. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو کے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور جمع کر لیے جائیں گے اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اور جب جسموں کو روحوں سے جوڑ دیا جائے گا، ایک ترجمہ. اور اس کا دوسرا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، بعض مفسرین ترجمہ نگاروں نے کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک ہی جیسے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی، اور جب نامہ اعمال کھول لیے جائیں گے اور جب آسمان کو بے نقاب کر دیا جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، ہر نفس جان لے گا اس نے کیا کچھ حاضر کیا ہے. میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہیں، پھر چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب وہ نمودار ہو. بے شک یہ قرآن ایک باعزت فرشتے کا کلام ہے، بہت ہی طاقتور، عرش والے یعنی اللہ کے نزدیک انتہائی مکرم، آسمانوں میں اس کا کہا مانا جاتا ہے انتہائی امانت دار. اور اہل مکہ، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جنون نہیں ہوا ہے. انہوں نے اس فرشتے کو افق کے کھلے ہوئے کنارے پر دیکھا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو بیان کرنے میں بالکل بخل نہیں کرتے. یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. کہاں تم چلے جا رہے ہو؟ یہ تو نصیحت نامہ ہے سارے جہانوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے مستقیم راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کا خواہش مند ہو، اور نہیں تم کچھ چاہ سکتے مگر بس اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین چاہیے. یہ ہے ان 29 آیات بینات کا ترجمہ جس پر یہ سورت شریفہ اور سورت تکویر منحصر ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جن صورتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ فلاں اور فلاں صورتوں کو پڑھ لے۔ اس میں سورہ تکویر بھی ہے، سورہ انفطار بھی ہے، سورہ انشقاق بھی ہے، سورہ نبا بھی ہے۔ انہی صورتوں میں سے آج ایک سورۃ شریفہ ہمارے زیر تلاوت ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ الحمدللہ باقاعدہ درس میں تشریف لاتے ہیں، مضامین قرآنی اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ وہ خود بھی اس کا مطالعہ فرماتے ہیں اور کچھ باتیں ہمارے جیسے اور ہمارے ساتھیوں جیسے لوگوں کے ذریعے جو کچھ سامنے آ جاتی ہیں، اس کی روشنی میں کہ اس کائنات کی حقیقت، جس کائنات میں یہ انسان ایک انتہائی ضعیف، انتہائی کمزور، انتہائی ناتواں مخلوق، اس نظام کائنات میں رب کائنات نے جو اس کو قائم فرمایا ہے، ایک مومن اس حقیقت کو الحمدللہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں جانتا ہے کہ یہ ابدی اور دائمی نہیں ہے، بلکہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ جو کچھ ہم نے اس زمین پر بنایا ہے وہ اس زمین کی آرائش ہے، زمین کی سجاوٹ ہے، اور اس کے پیچھے ہمارا مقصد ایہم احسن عملا، اس زمین پہ رہنے والوں میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے اس کو امتحان کا بنایا ہے، انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، ایک وقت آئے گا جب اس امتحان کو ختم کرنے کا ہم فیصلہ فرمائیں گے تو اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ کے بنجر میدان، ہمیشہ رہنے والا نظام نہیں ہے۔ اب یہ نظام جب ختم ہوگا اس کو قرآن کی زبان میں قیامت کہا جاتا ہے۔ وہ پاک اور صاف ستھرا نتھرا ہوا عقیدہ، یعنی اتنا نتھرا ہوا، اتنا دل کو موہ لینے والا کہ اس زمین پر رہنے بسنے والا ایک ایک انسان اپنے اس اللہ کی بندگی کرے جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا حاشر ہے، جس کی بارگاہ میں اس کو لوٹ جائے، اور اس کی عبادت کا طریقہ کسی انسان کو اختراع کرنے کی اجازت نہیں، کسی انسان کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے لیے اس خالق کائنات نے انبیاء کا طویل سلسلہ چلایا اور اس سلسلے کو ختم کر دیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ ان کے سکھائے ہوئے طریقے کو عبادت کہا جائے گا، اور ان کے طریقے سے ہٹ کر آدمی چاہے جو کچھ بھی کرے وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہوگا، وہ خود ذمہ دار ہوگا، اس پر کسی اجر اور ثواب کی کوئی ضمانت نہیں۔ اجر اور ثواب اگر کسی عمل پر چاہیے تو اس کے لیے لازماً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا پڑے گا، ان کی قیادت کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کی امامت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو۔ اور اس ساری زندگی گزار، اب مجھے بتائیں کتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنا، اتنی باعزت زندگی، ساری مخلوق اس کی اپنی طاقت، اس کے اپنے اوصاف سب اپنی جگہ، لیکن میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ میرے اس کھڑے ہوئے سراپے پر، میرے اس کھڑے جسم پر میرے رب نے جو سر رکھا ہے وہ صرف وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سارے سجدے کے حقوق اللہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کسی کے آگے سر جھکے۔
کتنی معزز زندگی ہے، کتنی باعزت زندگی ہے، کتنی شرافت بھری زندگی ہے۔ میری پیشانی کوئی آوارہ پیشانی نہیں، یہ وہ پیشانی ہے جس میں توحید کا سودا سمایا ہوا ہے، ایک اللہ کے لیے خاص کر دی گئی ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں۔ اور میری پوری زندگی میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک ہی قائد اعظم ہوں گے، اور وہ ہوں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس عقیدے کی قبول کرنے کی بنیاد یہ ہوگی کہ میں کوئی چھٹا ہوا جانور نہیں ہوں اس زمین پر، بلکہ میرے پیدا کرنے والے نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میرا امتحان لے، مجھے آزمائے۔ اس نے اپنی جو بے انتہا نعمتوں کی بارش فرمائی ہے مجھ پر، میں کس طرح اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی آزمائش کے لیے اس نے مجھے زمین پر پیدا کیا ہے، اور ایک دن مجھے لوٹ کر اس کی بارگاہ میں جواب دے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت۔ بس یہ تین بنیادی عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ کوئی اس میں مجھے بتائیے کوئی جھنجھٹ دکھائی دیتی ہے، کوئی الجھن دکھائی دیتی ہے، کسی طرح کی کوئی ایسی بات جو ایک انسانی عقل قبول نہ کرے، سمجھ نہ سکے، الا یہ کہ شیطان کسی انسان کے عقل پر قابض ہو کر اس کے رخ کو ہی اسے بدل دے۔ اب آج کی یہ صورت شریفہ سورۃ تکویر، تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، ایک اور ترجمہ بے نور کر دینا بھی ہوتا ہے، وقت کے اعتبار سے کئی ترجمے۔ اس صورت شریفہ میں ابتدائی صورت میں قیامت کے کچھ مناظر، جب نفخ صور ہوگا، کچھ وہ ہیں جو نفخ صور کے پہلے صور کے پھونکنے کے بعد، اور کچھ وہ ہیں جو دوسرے صور کے پھونکنے کے بعد۔ کیونکہ طویل صورت ہے، 29 آیتیں ہیں، اور وقت ہمارے پاس 59 منٹ ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ بلکہ ہلکی ہلکی تشریح ہو، لیکن پورا مضمون اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، لپیٹنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا؟ کور کر، تکویر۔ سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے الفاظ آئے وہ سب کے سب مجہول کے صیغے میں، ایسا کر دیا جائے گا، ایسا کر دیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ کہ کچھ اپنے آپ نہیں ہوتا، آج بھی کائنات میں کچھ اپنے آپ نہیں ہوتا، ہر ایک کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ میں یہ سارا کا سارا نظام کائنات جو درہم برہم ہوگا، جس طرح آج اس قیم السماوات والارض نے اس کو قائم رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تو یہ قائم ہے، جس دن اس کو فنا کرنے کا فیصلہ فرما دے گا، فنا۔ اس لیے فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اس کا خود بخود معنی یہ ہے کہ آج سورج اپنی مرضی سے نہیں پھیلا ہوا ہے، بلکہ کسی پھیلانے والے نے اس کو پھیلا رکھا ہے، اور جس اللہ نے اسے پھیلایا ہے وہی اسے لپیٹنے کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے سارا نظام جو اس کے اندر قائم ہے، اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کا درجہ حرارت، اور پورا نظام شمسی جو اللہ نے قائم فرمایا ہے، اس سب کو وہ لپیٹ، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا نظام شمسی لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو کے جھڑ پڑے۔ آج ستارے ایسے لگتے ہیں جیسے آسمان میں ٹکے ہوئے، بظاہر اب ان کو اللہ نے فضائے آسمانی میں کہاں رکھا ہے، ان کا زمین سے کیا فاصلہ ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے، لیکن ایک نگاہ میں زمین کے رہنے والوں کو وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے آسمان کی کوئی چادر پھیلی ہوئی ہے، اور اس چادر میں ان ستاروں کو اس کے حسن کے لیے ٹاک دیا گیا ہے۔ ان سارے ستاروں کو بے نور کر کے آسمان سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اور جب ستارے بے نور ہو کے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ سُيِّرَتْ، سیر کا لفظ ہے، سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، اسی سے بنا سُيِّرَتْ۔ اس کا معنی یہ کہ آج جو پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اس کو کسی نے قائم رکھا ہے، اور جس دن وہ ان کو حکم فرمائے گا کہ بالکل دھنکی ہوئی روئی کی طرح جیسے روئی اڑتی ہے، اس طرح بے وزن ہو کر اس کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا۔ کہ فرمایا اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں۔ اصل میں کچھ قرآن شریف کے حصے ایسے ہوتے ہیں
جن کو سمجھنے کے لیے تفصیلی نکات سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ قرآن کی صورت یا آیت جو ہے وہ خدا نخواستہ بغیر اس کے شان نزول کے سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہنا کہ شان نزول کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے ہمارے علماء اور ہمارے اسلاف جنہوں نے اس پر محنت کی، اس پہ پانی پھیرنا ہے۔ شان نزول اگر سمجھ میں آ جائے اور واضح ہو جائے تو اس کو سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، اس کا ہر لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے آزادانہ ہدایت کا پیغام رکھتا ہے، لیکن جب اس کے شان نزول کا ہمارے سامنے لایا جائے تو اس کے مضامین کو سمجھنے میں بہت سہولت۔ اب یہ جملہ جو ہے، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جن حالات میں آیات مبارکہ نازل فرمائی گئیں وہ ہے تو مکی صورت شریفہ، اور پورا عرب کا سماج جو ہے، وہاں کی جو دولت، سب سے بڑی دولت جو سمجھی جاتی تھی اونٹ جو تھا وہ سب سے بڑی دولت مانا۔ کس کے پاس کتنے اونٹ ہیں، کتنی بکریاں ہیں، اسی پر، اس لیے کہ زندگی قبائلی زندگی تھی نا، قبائلی زندگی تھی، اس قبائلی زندگی میں اونٹ کی بڑی اہمیت۔ اور بطور خاص ہر وہ آدمی جو جانور پالتا ہے، اس جانوروں کی برکت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو اس کے نسل کو چلاتا ہے مادہ جانوروں کے ذریعے۔ اب اونٹنی اور وہ بھی حاملہ ہو، اور 10 مہینے کی حاملہ ہو، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ بالکل وضع حمل اس کا قریب۔ اب کسی بھی جانور پالنے والے کے لیے آپ انداز فرمائیں کہ جب اس کے مال کے بڑھنے کا وقت ہوگا تو جس ذریعے سے وہ مال بڑھنے والا ہے اس کی دیکھ بھال و نگہبانی کتنی کرے گا۔ تو اس معاشرے اور سماج میں اس طرح کی گابن اونٹنیوں پر بطور خاص نگاہ رکھی جاتی ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت، وہ کہاں جا رہی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، کسی طرح سے اس کو کسی بھی طرح کا خطرہ نہ پیش آئے، اس پر خاص نگرانی کی جاتی ہے۔ اب جس چیز کی اتنی خاص نگرانی کی جاتی ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، نہ آدمی خود قیامت کے زلزلے سے اتنا بدحواس ہوگا کہ اس کو اپنے مال میں، اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ہر آدمی جو ہوگا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہوگا، اس کو خود اپنی فکر ہوگی اور اپنے سبب کسی چیز کی فکر۔ اس کو واضح کرنے کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو ہیں وہ چھٹی پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ وحشی جانور جو ہوتے ہیں، وحشی جانور، ایک جانور جو پالتو جانور ہے، یہ وحشی جانور جو ہیں ان کو وحشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نام سے وحشت ہوتی ہے، آدمی کو ڈر لگتا ہے، اس کو وحشی اسی لیے کہا جاتا ہے نا۔ ان جانوروں کی صفت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لڑتے بھڑتے مارتے پیٹتے چیرتے پھاڑتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ قیامت کا جو زلزلہ پیش آئے گا، واقعہ پیش آئے گا، تو وہ وحشی جانور اپنی فطرت بھلا بیٹھے، سارے وحشی جانوروں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ وحشی جانور اکٹھے 2 جانور کبھی نہیں ہو سکتے، ان کی فطرت تو لڑنا جھگڑنا ہے، لیکن وہ جانور بھی اتنے بدحواس ہوں گے کہ ان کی وحشت کی فطرت جو وہ ختم ہو چکی ہوں گی، اور وہ بدحواس ہو کے سارے اکٹھا ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے۔ بعضوں نے اس کا ترجمہ کہ دریاؤں کو بھڑکایا جائے گا۔ ہمارا بحر لفظ جو ہوتا ہے، ویسے اردو میں جب اس کو استعمال خالی سمندر کے معنی، لیکن جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو دریاؤں کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہ یہ آج کا ایک 6ٹھی کلاس کا بچہ بھی الحمدللہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، جس نے یہ پورا انسانی زندگی جن چیزوں پر منحصر ہے، وہ ہوا کے بعد پانی، کھانا جو ہے وہ تو تھوڑا دیر سویر بھی چلتا ہے، لیکن پانی تو وہ رمضان میں روزہ جو ہے یہ خود اللہ کی ایک خاص عطا ہے۔ ایک روزے دار جو ہے وہ اسلام کی کرامت کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ وہی روزے دار کل تک جو 12 اور 14 گھنٹہ 44 اور 45 ڈگری میں بغیر پانی، بغیر کسی شکوے اور شکایت کے جیسے دن گزارا ہے، آج چلتا ہے تو اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کے چلتا ہے، 1 گھنٹہ پیاس برداشت نہیں ہوتی۔
روزے کا رکھ لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، روزے کا رکھا لینا یہ اللہ کا کام ہے، وہ روزے داروں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ کے خادم نے کہیں موقع پر عرض کیا تھا کہ پانی کی اور کھانے کی صحیح لذت اللہ کی زمین پر روزے دار کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ جب پیاس لگی پانی پی لیا، جب پیاس لگی پانی پی لیا، ذرا 14-15 گھنٹہ بغیر پانی کے رہیں اور اس کے بعد پانی کی پہلی گھونٹ جو ہوتی ہے وہ کتنی لذیذ ہوتی ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ ایک صرف روزہ دار جانتا ہے، اس کے سوا کوئی جانتا ہے۔ اب یہ پانی جو ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اس کو اللہ عز و جل نے جن 2 چیزوں سے اس کو بنایا ہے اس میں دنیا جانتی ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس۔ ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ خود جلنے والی گیس ہے، یعنی وہ خود جلتی ہے، اور آکسیجن گیس جو ہے وہ گیس ہے جو کسی بھی چیز کے جلنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو کوئی چیز جل ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں پر بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر آگ لگنے کا واقعہ ہو اور اگر آگ کو بجھانا ہے تو اس پر ایک ایسا کور ڈال دیا جاتا ہے جس سے وہاں تک آکسیجن نہ پہنچ سکے، آگ خود بخود بجھ جاتی ہے۔ تو ایک جلنے والی گیس اور ایک جلانے والی گیس، ان دونوں کو ملا کر اللہ نے بجھانے والا پانی بنایا۔ جب اللہ چاہے گا ان دونوں گیسز کو الگ کرے گا، ان کو بھڑکا دے گا، اس ایک جملے میں فَنُوَيْدَ الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جو سارے کے سارے سمندر، سارے پانی کے بھنڈار جو ہیں وہ بھڑک اٹھیں گے اللہ کے امر اور اللہ کو۔ پھر مفسرین نے اس کی بہت ساری شکلیں لکھی کہ کیا ہوگا اس کا وقت۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس کے 2 ترجمے آپ کے خادم نے کیا۔ ایک ترجمہ جو عام طور سے ترجمہ نگاروں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب جی کا جوڑ ملا دیا جائے، جسم جو ہے وہ زمین میں ہوگا، زمین سے جسم کو نکالا جائے گا، اور روحیں جو ہیں وہ جہاں پر اللہ نے ان کو رکھا ہے وہاں سے روح کو لایا جائے گا، جسم کے اندر روح کو ڈال کر اسی جسم کو، جس جسم کے ساتھ ہم اس زمین پر زندہ ہیں، اسی جسم کے ساتھ ہم کو کھڑا کیا گا۔ یہ ترجمہ وہ ہے جس کو اکثر ترجمہ نگاروں نے اختیار کیا ہے کہ جسم اور روح کے جوڑ کو ملا دیا جائے گا۔ لیکن بعض ترجمہ نگاروں نے احادیث مبارکہ کی کچھ روایتیں ایسی ہیں بعض صحابہ سے، اس کی روشنی میں جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ ایک جیسے لوگوں کو جوڑ جمع کر لیا جائے گا۔ جیسے انسانیت جو ہوگی وہ 3 مختلف گروہوں میں تقسیم، کنتم ازواجا ثلاثہ، سورہ واقعہ میں آپ نے پڑھا، تم 3 گروہوں میں منقسم ہو گئے، ایمان والے، اور ایمان والوں میں ایک مقرب ترین، اور تیسرا گروہ جو ہوگا وہ بدنصیب گروہ جو اصحاب الشمال۔ 3 گروہوں میں انسانیت تقسیم ہوگی۔ اب ان 3 گروہوں میں جیسے ایمان والا جب کہا جائے تو ایمان والے میں بھی تو مختلف درجات ہوتے ہیں، جیسے حضرت انبیاء علیہ نبی السلام، ان کے جیسا کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، پھر عبادات کرنے والوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو نماز میں بڑی لذت آتی ہے، نماز ان کو جب دیکھو، جب اللہ نے خالی وقت دیا اللہ ہو نیت۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ذکر اللہ میں بہت لگتا ہے، ان کو دیکھو تو ان کی زبان چلتی رہتی ہے، ان کا ہونٹ ہلتا رہتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو تلاوت قرآن میں بڑا مان، بعض ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کو انفاق فی سبیل اللہ میں بڑی لذت ہے، میں کیسے بندوں کے اللہ کے بندوں کی خرچ کروں۔ تو الگ الگ جو عبادات ہیں اس میں بھی الگ الگ گروہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے دروازے بھی مختلف اللہ نے رکھے ہیں، اور ان دروازوں کے پیچھے حدیث شریف میں جو آپ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جس عمل کا زیادہ کرنے والے، جیسے روزے داروں باب الریان، اب اس میں ظاہر ہے باب الصلاۃ بھی ہے، باب الصدقات بھی ہے، تو اس طرح سے ایک ہی قسم کے لوگوں کو گروہ گروہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نافرمانوں میں بھی کچھ وہ ہوتے ہیں جو انکاری ہونے کے بعد بھی انتہائی متشدد نہیں ہوتے، اور بعض اتنے مردود ہوتے ہیں کہ پوری شیطانی صفات کے ساتھ وہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں ان کو کس طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ان میں بھی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے الگ الگ درجات ہیں۔ تو مفسرین نے جو یہ ترجمہ اختیار کیا بعض روایتوں کی بنیاد پر وہ یہ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ایک ترجمہ، اور جب جسم اور روح کو ملا دیا جائے گا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور جب مختلف اعمال کے کرنے والوں کو
گروہ بندی کر دی جائے گی۔ یہ آپ کی نظر بہت سارے ترجموں پر تفسیروں پہ ہوتی ہوگی، ڈر کے معنی میں نے دونوں ترجمہ کر دیا کہ ایک ہی ترجمہ کر دوں تو اس کو کہیں خبر ہی نہیں رہتی کر کے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ اب اس کے لیے آج کوئی لڑکی کو زندہ گاڑتا ہے کیا؟ ہم تو مہذب لوگ ہیں، لڑکیوں کو زندہ کیوں گاڑیں گے؟ ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، ہم کو بہت زیادہ علم ہو گیا نا، تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیدا ہونے کے پہلے اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ بہت مہذب ہے نا، وہ اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر، ہم اتنے مہذب ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ معاشرہ جہاں یہ صورت شریفہ نازل ہوئی، وہ بیچارہ اتنا زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا کہ بچے کے پیدا ہونے کے پہلے معلوم کر سکے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وہ مجبور تھا اس اعتبار سے، اس لیے اس کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لڑکی کی ولادت ہوئی اور پیدائش ہوئی تو وہ اس کے لیے اپنی انتہائی بدنصیبی سمجھ کر اس زندہ لڑکی کو، کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا تھا کہ وضع حمل کے موقع پر، اسپتال تو تھے نہیں، نرسنگ ہوم تو تھے نہیں، وضع حمل کے موقع پر ہی یہ سب تفسیروں میں ملے گا آپ کو، ایک گڑھا کھود کر رکھا جاتا تھا کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہے تو کیوں اس کی صورت باپ کو دکھائی جائے، پیدا ہوتے ہی اس کو زیر زمین۔ بعض وہ تھے جن کو شوق تھا کچھ دن پال پوس کر اور پھر اس کو ہم زیر زمین کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو گنوا سکیں۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم نے کتنی بچیوں کو درگور کر دیا ہے، کتنی بچیوں کو ہم نے دفن کیا ہے، ہمارے لیے یہ فخر تھا، یہ سب کچھ تھا۔ فرمایا ظاہر ہے کہ یہ وہ جرم ہے کہ جب باپ بھی اس کا قاتل ہو تو اس کے خون کا مقدمہ کون دائر کرے دنیا میں۔ لیکن یاد رکھو کہ وہ یوم الدین ہے، انصاف کا دن ہے۔ بجائے اس کے کہ اس ظالم باپ سے پوچھا جائے کہ تو نے اس لڑکی کو کیوں قتل کیا تھا، کیوں دفن کیا تھا، اس بچی سے، معصوم بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین نے عجیب نقطہ وہاں نقل کیا ہے، بیان کرتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے وہ، کہ یہ اگر لڑکی تھی، یہ ہمارا معاشرہ بھی وہی ہے، لڑکی پیدا ہو گئی تو صورت چھوٹی سی بن جاتی، چہرے پر سیاہی چھا جاتی، جبکہ بچی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں ہیں بچی کی۔ رب کائنات بجائے اس کے کہ اس ظالم سے، اس قاتل سے پوچھیں، اس بچی سے پوچھیں گے، اور اس کے پیچھے اصل مقصد جو بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یہ لڑکی تھی اس نطفہ منی سے جس سے اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ میں چاہتا تو اس کو لڑکا بھی بنا سکتا تھا، میں چاہتا تو اس کو لڑکی بنا سکتا تھا، میری مرضی سے میں نے اس کو لڑکی بنایا تھا۔ لڑکی بننے میں اس کا کیا جرم تھا؟ اگر تیری ہمت ہو تو جرم مجھ پر عائد کر، میں نے اس کو لڑکی بنایا تھا۔ سمجھ لے یہ معاشرہ انسانی معاشرہ جو لڑکیوں کے لڑکی ہونے پر اس کو ہدف ملامت بناتا ہے، براہ راست اللہ عز و جل کی تخلیق پر وہ الزام عائد کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتا ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ انصاف، لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرو۔ میں آپ سے بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، اور لوگوں کو جانے دو جو لڑکیوں کو آگ لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرہ جو اپنے ایک ایک عمل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اس کا حال بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حدیث شریف پڑھتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا کبھی بھی حقارت نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں کی جاتی، اور اس پر نظر ہی نہیں جاتی کہ مظلوم ہمارے گھر سے باہر نہیں، خود ہماری بیوی کا اور ہمارے تعلقات کا کیا حال ہے، ہماری بہوؤں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، دوسروں کی بیٹیاں لائی ہیں اس کے ساتھ ہم کتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ سب کا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاری لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں وہ قتل کی گئی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ،
اور جب آسمان کو بے نقاب کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی، اور اس کے بعد عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس، ہر شخص یہ جان لے گا اس نے کیا کچھ حاضر کیا ہے، کیا کچھ لے کر ہے۔ بس میرے بھائیوں، جیسا ہمارے امیر محترم نے فرمایا کہ ہر شخص انفرادی طور پر ما قدمت لغد، یہ وہ غد ہے، یہ وہ کل ہے جس کا ساری انسانیت کو سامنا کرنا ہے۔ علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اب پورے بچا نہیں سکے گی، تو پیاسا مر جائے گا تڑپ تڑپ کر، اس لیے کہ پیاس کو بجھانے کے لیے پیاس کو بجھانے کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ جب ایک گلاس پانی بغیر تیرے ارادے کو تجھ کو نہ ملے اس زمین پر، تو بھلا ہدایت جیسی نعمت اور دولت کیوں کر ملے گی؟ اس لیے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے یہ ہدایت ثابت ہوگی جو راہ راست پر چل رہا ہے۔ یعنی اس کی روشنی، اس کی ہدایت عام ہے، لیکن ہدایت سے فائدہ ان کو پہنچے گا جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ اب ظاہر ہے، اب جو دائی ہے، دعوت کا کام کرنے والا ہے، اس کے دل کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایمان ہو، اور نبی سے زیادہ انسانوں کا ڈر رکھنے والا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا حال یہ ہے کہ جیسے پروانے شمع پر ٹوٹے پڑتے ہیں، ویسے تم جہنم پر گرے پڑتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی کی تو خواہش ہے ایک ایک شخص ایمان لے، لیکن ہو یہ نہیں سکتا، ہوگا وہی جو ہدایت پر چلنا چاہے گا۔ اس لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قلب کے لیے اور پھر قیامت تک کے دعوت کا کام کرنے والوں کی تعریف قلب کے لیے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ، تم یہ چاہتے ہو ہر ایک کو ہدایت مل جائے، تم یہ چاہتے ہو ہر ایک مومن کامل بن جائے، لیکن تمہارے چاہنے سے کچھ اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بس وہی ہوگا جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوگی۔ تم صرف محنت کرنے کے مکلف ہو، نتیجے کا برآمد کرنا رب کائنات نے اپنے دست مبارک میں رکھا ہے۔ ٹھیک دعوت ہی کی طرح دنیا کے سارے کاموں کے لیے یہ آیت شریفہ جو ہے وہ ایک مومن کے لیے، خاص طور سے بطور خاص مومن کے لیے ایک کام کے لیے بہت کوشش کرتا، اور نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہ قسمت تو دیکھیے کہ ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گئے، بیچارہ مایوس ہوتا ہے۔ لیکن مومن تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب کسی چیز کی انتہائی کوشش کرنے کے بعد بھی نتیجہ ہماری مرضی کے خلاف نکلے، یہ آیت شریفہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم کیا چاہ سکتے ہو، اِلَّا سوائے یہ ان یشاء اللہ رب العالمین، سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تم نے چاہا تھا، تمہاری چاہت ایک کام کا ہونا تھا، تمہارے مولا کی مرضی نہیں تھی۔ مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے رب کی رضا کے ساتھ اپنے آپ کو راضی رکھتے ہیں۔ مومن کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے میری اپنی کوششیں وہ سب کی سب میرے رب کے بارگاہ میں قبول کر لی جائیں گی، لیکن اگر اس کا نتیجہ میری مرضی کے مطابق نہیں آیا، یہ میرے رب میری چاہت اس کا ہو جانا تھا، میرے رب کی چاہت اس کا نہ ہونا ہے، میں مومن ہوں، اپنی رب کی رضا پر میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ناکامی کی حالت میں مومن جو ہوتا ہے اس کا جی ٹوٹتا نہیں، وہ ہائے واویلا نہیں کرتا، بلکہ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سوائے وہ جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اللہ کی رضا کو، اللہ کی اس کو مشیت الہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشیت الہی۔ ایک ہے رضا الہی اور ایک ہے مشیت الہی، دونوں چیز میں زمین آسمان۔ جس کام کو اللہ پسند فرماتا ہے اس سے رضا الہی حاصل ہوتی ہے،
اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے اس کو مشیت الہی کہا جاتا ہے، اور مشیت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ مومن کا کام، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشیت الہی پر ہمیشہ اپنے آپ کو راضی رکھے۔ یہی وجہ کہ قرآن نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی نقصان پیش آئے تو تمہارا قول کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو پورے کے پورے اللہ کے اور اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے پروردگارا ہمیں اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما۔ اس کتاب ہدایت کو تو نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اللہ ہمارے لیے بھی اس میں ہدایت کا حصہ عطا فرما دے۔ اللہ مرتے دم تک ہمارا اور ہماری نسلوں کا تعلق اپنی زندہ جاوید کتاب سے جوڑے رکھیے۔ اللہ اس کتاب پر زندگی گزارنے کی اور اسی پر ہمیں موت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ